زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. یعنی دنیا میں جو بھی ان کی تعویلیں تھیں اور جو نظریات تھے اور جو خیالات تھے اور جو ان کی امیدیں وہ سب ختم ہو گئیں. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے. تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے سننے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہ دونوں کا حال برابر نہ دونوں کے اعمال برابر. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو یہاں دیکھنے والا کون ہے جو حق دیکھ سکے، اور اندھا کون ہے جو حق کو نہ دیکھ سکے، اس کو نہ پہچان سکے، جو کہ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کی شکل میں بکھرا ہوا ہے. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے جا کر کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. یعنی اگر تم نے بات نہ مانی تو بہت مشکل ہو جائے گی. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہمارے جیسے ایک انسان. یعنی یہ بات ان کے قبول حق میں رکاوٹ بن گئی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے نچلے طبقے کے تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. یعنی کوئی بہت اونچے طبقے والے اور بڑے لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ہمارے خیال میں تم حق پر نہیں. یعنی انہوں نے پیغمبر کی سچائی کو جانچنے کا جو معیار رکھا تھا وہ یہ کہ ان کے ساتھی کون ہے، ایمان کون لایا ہے. اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. پوری طرح جھٹلا دیا. اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی تم پر اس کو چپک دیں، اس کو لازم کر دیں.